اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندش ایک ایسی لعنت ہے جس پر بھی پڑ جائے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بندش صرف جادو کی وجہ سے ہو۔ بعض اوقات بندش جو ہے نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی انسان پر بندشیں لگ جاتی ہیں۔ جھوٹ جو کہ آج کل ایک عام رواج بن چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی رزق کی بندش، رشتوں کی بندش، کاروباری بندش، یہ بندشیں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں تاکہ اس عمل سے آپ کو یقینی فائدہ ہو۔ اگر آپ پر بندش ہے جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، اور آپ اس کا مختلف عاملین سے علاج بھی کروا چکے ہیں لیکن آپ کو ہر جگہ پہ ناکامی ملی ہے، اسی طریقے سے آپ اس کے لیے اگر وظائف پڑھیں گے، مطلب بندش کے توڑ کے علاوہ کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس پر بھی بندش لگ جاتی ہے، الٹا اسی وظیفے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پر بندش ہے تو سب سے پہلے آپ بندش کا علاج کریں، اس کے بعد آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ ہوگا۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے اس کا طریقہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ آپ پھر کمنٹس میں جا کے سوال نہ کریں، اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھ لیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 لیٹر پانی اپنے پاس رکھنا ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو لوبان کہتے ہیں۔ یہ لوبان بھی آپ آدھا کلو پنسار سٹور سے لے کے آئیں۔ اگر بالفرض و تقدیر آپ لوبان استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نے 21 اگربتیاں لینی ہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں، اور اس کے ساتھ سرسوں کا تیل بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ آپ پر کاروباری بندش ہے، آپ پر رشتوں کی بندش ہے، کامیابی کی بندش ہے، کوئی بھی بندش ہے تو ان سب کے لیے بس یہ عمل کافی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب آپ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 41 بار سورۃ الناس، قرآن پاک کی جو آخری سورت ہے، اس کو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کا جو آیت کا آخری لفظ ہوگا وہ آپ 7 بار پڑھیں گے۔ میں ایک پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر میں مکمل پڑھوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کہتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے، تو آپ نے اس طریقے سے کہنا ہے قل اعوذ برب الناس رب الناس رب الناس رب الناس، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو اس کو آپ 3 بار دوہرا لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 7 بار پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ 41 بار پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر درود کوئی سا بھی پڑھ کے، اس کے بعد آپ دعائے برحتیہ 41 بار پڑھ لیں۔ اب یہاں پر آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں، اور اس میں دعا کرنی ہے کہ اللہ جتنا بھی میں نے کلام پڑھا یہ تمام اپنے دربار میں قبول فرما لے، اس میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہیں، کمی بیشی ہوئی ہیں، وہ میرے لیے معاف فرما دے۔ اب آپ نے جو چیزیں دم کی ہوئی ہیں، مطلب پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ ان چیزوں پر دم کریں گے جو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے روزانہ آپ نے 5 دن تک یہ عمل دہرانا ہے۔ بعد میں آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اپنی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے کامیابی دے دے، مجھ پر جو بندشیں ہیں، جو کلام میں نے پڑھا، اس کی برکت سے وہ تمام بندشیں دور کر دیں۔ یہ 1 دن کا عمل ہوا، ایسی آپ نے 5 دن عمل کرنا ہے۔ 5 دن کے بعد رات کو سوتے وقت آپ نے تھوڑا سا تیل لے کر اپنی جو آپ کی پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان آپ نے وہ تیل لگانا ہے۔ جب دونوں پاؤں کی انگلیوں میں آپ تیل لگا لیں تو اب آپ نے تمام ناخنوں پر تیل لگانا ہے پاؤں کے۔ اب اس کے بعد آپ نے پہلے ہاتھ کے جو ناخن ہے اس پر آپ نے یہ تیل لگانا ہے۔ جب آپ اس پر لگا لیں تو یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے اس پر آپ نے تیل لگانا ہے۔ اب پہلے پاؤں کا، پھر آپ نے ہاتھوں کا، اب آپ نے ناف میں تھوڑا سا تیل ڈال دینا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ اسی ترتیب سے کریں، تاکہ بندش آپ کے وجود میں اگر شامل ہو تو وہ وجود سے نکل کر، خون سے نکل کر آپ کو اللہ تعالی شفا کامل عطا فرمائے۔ اب آپ نے
دونوں کانوں میں، لیکن پہلے آپ نے الٹے کان میں تھوڑا سا تیل میں انگلی ڈبو کے آپ نے اس میں اچھی طریقے سے وہ کرنی ہے تاکہ مکمل کان کے اندر جو ہے نا تیل لگ جائے. اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ والے پہ کان پہ ایسے کرنا ہے. اب دونوں ہتھیلیوں میں تھوڑا سا تیل ڈال کے یا ایک ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اپنی دونوں ہتھیلیوں اپنے سر پہ آپ نے مالش کرنی ہے اور اچھی طریقے سے مالش کرنی ہے. اب صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے بیری کے پتوں سے نہانا ہے. اگر بیری کے پتے نہیں ہیں تو آپ ویسے بھی غسل کر سکتے ہیں، شاور لے سکتے ہیں. یہ آپ کے تیل کا طریقہ ہوا. اب جو آپ کے پاس اگربتی ہے یا لوبان ہے، اگر لوبان ہے تو انگارے بنا کر یا کوئلوں کے انگارے بنا کر اس پہ آپ یہ رکھ لیں اور پورے گھر میں اس کی دونی دیں. یہ اس کا طریقہ ہے. آپ نے مغرب کی نماز کے بعد فوراً یہ کرنا ہے. اگر آپ لوبان نہیں خرید سکتے، مطلب وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو ایک اگربتی سلگا کر اس کو آپ تمام کمروں میں باتھ روم میں چکر دیں اور اس کا دھواں وہاں تک پہنچائے. جب سارے کمرے گھر کا صحن مکمل کور ہو جائے تو آپ نے مین دروازے پہ اس کو لگانا ہے. اگر مین دروازے پہ آپ نہیں لگا سکتے پھر آپ اس نے کمرے میں لگانا ہے جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، مطلب تمام افراد سوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو پانی دم کیا ہوا ہے وہ پانی رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا دونوں ہاتھوں میں لے کے آپ نے اپنے سر کے اوپر ڈالنا ہے. مطلب اتنا ہو کہ 3 4 5 قطرے ہو آپ کے بالکل جو سر کا درمیانہ حصہ ہے وہاں پر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے. صبح اٹھتے ہی آپ نے وضو کر کے مطلب منہ ہاتھ دھو کے آپ نے پہلے کچھ نہیں کہنا. یہ 1 کپ آپ نے پانی پینا ہے روزانہ، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے. جو آپ نے پانی دم کیا ہے 5 دن جب آپ پڑھائی ختم کر دیں گے اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے. یہ آپ کا علاج ہوا. اب اگر آپ نے یہاں پر ویڈیو چھوڑ دیا، آپ نے مس کر دیا، تو اس عمل سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ویڈیو آخر تک دیکھیں. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب جادو یا جنات کی وجہ سے اگر بندش ہیں تو وہ آپ پر دوبارہ بھی لگ سکتی ہیں. اب دوبارہ محفوظ رہنے کے لیے آپ نے پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کی تمام نسلیں محفوظ رہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح فجر کے بعد، رات کو سوتے وقت اور مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھائی کرنی ہے. یہ پڑھائی اب اپنے پاس نوٹ کر لیں. 3 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتیں ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے. اور 3 بار آپ نے قرآن پاک کی جو آخری 3 کل ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. اب دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے پورے وجود پر پیر دینا ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے. تو یہ آپ کا احسار ہوا. اب دوبارہ انشاءاللہ تا قیامت، بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ پر کوئی بھی بندش جادو وغیرہ نہیں ہو سکے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے مضبوط ترین حصار میں آ جائیں گے. امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کو اس سے فائدہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کی تمام اہل و عیال کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.